إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے رمضان المبارک کی یہ 11ویں رات ہے۔ 10 راتیں تجلیات قرآنی کے عنوان سے آپ لوگوں کے سامنے تراویح کا مختصر خلاصہ پیش کرنے کی کوشش کیا تھا۔ آج جس عنوان کا آغاز ہے وہ تجلیات ربانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے صفات کی حیثیت سے سب سے پہلی صفت جو کلام اللہ میں پیش کی ہے وہ رب ہے۔ اسی سے میں نے ربانی کا عنوان تجویز کیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تعریف اس اللہ کے لیے، اللہ تبارک و تعالی کے نام کو اگر اس میں ذات تسلیم کر لیا جائے تو سب سے پہلی صفات کی حیثیت سے اپنے آپ کا تعارف جو شروع ہو رہا ہے وہ رب العالمین سے ہے۔ میں کون ہوں؟ میں رب ہوں۔ مجھے پہچانتے ہو، مجھے جانتے ہو، میرے بارے میں معلومات ہیں، تو سب سے پہلا یہ جانو کہ میں رب ہوں تمہارا۔ تو سب سے پہلی صفت لایا کہ میں رب العالمین ہوں۔ اپنی ربوبیت کی حیثیت سے بہت گفتگو کیا ہے قرآن کہ میں نے بنایا ہے، میں نے پیدا کیا ہے، میں نے اس پوری کائنات کو نشو و نما کیا ہے، پرورش میں کرنے والا، پالنہار میں ہوں، تربیت میں کرنے والا ہوں۔ لیکن یہاں پر فرمایا کہ رب العالمین میں ہوں، تمام عالموں کا رب میں،
تعریف میری ہی ہونی چاہیے، تعریف میری، پیدا کرنے والا میں، رب میں۔ اب ذرا سب سے پہلے رب کی حیثیت سے گفتگو ہو جائے، میں آگے جاؤں گا۔ سب سے پہلا تعارف اللہ کا، ہم جس کو معبود مانے ہیں، ہم جس کو معبود مانے ہیں، ہم جس کو الہ مانے ہیں، ہم جس کی عبادت کر رہے ہیں، ہم جس کو اللہ مانے ہیں، یہ اپنا تعارف رب کی حیثیت سے سب سے پہلے کیوں کروا رہا ہے، اور ہمارے ذہنوں میں رب کی حیثیت سے کیا باتیں ہیں، ہم نے کیا سمجھا ہے رب کے معنی کیا ہے؟ بس ایسے ہی سب رب کہتے ہیں، اس وجہ سے ہم بھی رب کہتے ہیں، کوئی خاص ذہن نہیں تیار ہو رہا ہے۔ تو سب سے پہلے رب کی حیثیت سے باتیں سمجھ لیجیے۔ رب کا مطلب ہے پرورش کرنے والا، پالنے والا، نگہدانش کرنے والا، اور تربیت میں، اٹھان میں، زندگی گزارنے میں جس نوعیت کے جس اسٹیج میں جو ضرورت ہو وہ عطا کرنے والا، اصل ربوبیت وہ ہے۔ رب کا مطلب کیا ہے؟ اللہ وہ رب ہے جب بندے کو، خلق کو خالق نے مخلوق کو پیدا کیا تو خواہ وہ انسان ہو، جن ہو، چرند ہو، پرند ہو، جو بھی ہو، ان کو جو جس وقت ضرورت ہو وہ دینے والا رب ہے۔ ان کو وہ جس وقت جب ضرورت ہو تب دینے والا۔ اس کا ایک ادنا تخیل، ادنا سا ناقص تخیل ہم والدین کی مثال سے سمجھ سکتے ہیں۔ والدین بچے کو پالتے ہیں نا، وہ بھی ایک طرح کے رب ہیں۔ اسی وجہ سے آقا کے لیے بھی کیا ہے، رب کا لفظ استعمال ہوا ہے قرآن کے اندر۔ حضرت یوسف نے اپنے آقا کے لیے کہا تھا کہ انہو ربی احسن مثوائی، میرے مالک نے تو مجھے اچھا رکھا ہے، میں اس کی بیوی سے خیانت کیسے کر سکتا ہوں؟ تو وہاں فرمایا کہ ربی، میرے مالک نے، وہاں رب سے مراد وہ رب نہیں ہے۔ تو پرورش کرنے والا، نگہدانش کرنے والا، اس کو بھی رب کہتے ہیں۔ لیکن اس کا صحیح مفہوم اگر ذہنوں میں بیٹھے گا تو ہم کو اللہ تبارک و تعالی کی اس خلاقیت میں وہاں نظارے نظر آئیں گے، نشانیاں نظر آئیں گی۔ تو سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ جس وقت جب جو ضرورت پڑے وہ عطا کرنے والا رب ہوتا ہے، جس کی ادنا اور ناقص مثال والدین ہیں۔ بچے کو دیکھیے، پرورش کرنے کے جو اسٹیجز ہوتے ہیں اس میں والدین کیا کرتے ہیں؟ جہاں جب بچہ صرف دودھ پہ ہوتا ہے تو دودھ دیتے ہیں، تھوڑا سا نرم غذا اختیار کرنا شروع کرتا ہے تو نرم غذا دیتے ہیں، تھوڑے سے بیرونی طور پر کچھ اور غذائیں استعمال کر سکتا ہے تو وہ اس کا معدہ ہضم کر سکتا ہے تو وہ دیتے ہیں، پھر وہ باغ دوڑ کے عمر کو پہنچتا ہے تو اس کے ساتھ ٹھوس غذائیں دی جاتی ہیں۔ تو جس حیثیت سے، جس اسٹیج میں جو اس کو چاہیے، یہ ماں باپ برابر نگہدانش کرتے ہوئے بچے کو جس طرح دیتے ہیں، بعین ہی اسی طرح کا مفہوم ربوبیت کے اندر ہے کہ پوری مخلوقات میں جس کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، صرف انسان کو نہیں ہے، عالموں کو پیدا کرنے والا یہ رب، اس کو اس حیثیت سے کیا ضرورت ہے، کب کون سے اسٹیج میں ضرورت ہے، یہ اللہ نے یہاں دنیا میں آنے سے پہلے کائنات میں بنا دیا تھا۔ آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک رب کے لفظ کو اگر سمجھ جائیں اور حقیقت کو اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں تو پھر تو ہمارے تمام حرام کاریاں رک جائیں، اور اللہ کی نافرمانی کر کے اس دنیا کو بنانے کا جو ایک طرح کا ٹرن نکلا ہے کہ کہتے ہیں کہ ہم ذمہ دار ہیں، اگر ہم صحیح معنوں میں رب کو رب مان لیں تو مسئلے تمام کے تمام ختم ہیں۔ اب یہ خلقت کے اعتبار سے دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا کیا تو انسان کی پرورش و نشوونما کے لیے کیا ضروری تھا؟ سب سے پہلا آپ پوچھ کے نہیں آئے تھے، ایک لمحے کے لیے بھی کوئی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا، لاکھ کمالیں جوڑ لیں، ہوا ضروری ہے، پانی ضروری ہے، روشنی ضروری ہے،
یہ تین بنیادی چیزیں ہیں اور تین بنیادی چیزیں اللہ نے اس وسیع کائنات کے اندر ایسے پھیلائے ہیں، دنیا کے کسی گوشے میں چلے جاؤ وہ تمہیں نظر آ جائے۔ سورج نکلا، روشنی ہوئی، کس کو نہیں چاہیے روشنی؟ جتنے جاندار ہیں سب کے لیے روشنی چاہیے۔ کہاں تک نہیں پہنچتی روشنی؟ غاروں میں بھی پہنچتی ہے روشنی۔ پانی کہاں ندیاں نہیں ہیں، کہاں آبشار نہیں ہے، پہاڑ کے چوٹیوں پہ پہنچ جاؤ وہاں پہ پانی۔ ہوا کہاں نہیں ہے؟ ہاں، یہ کائنات کا کرہ چھوڑ کے اوپر نکلو تو ہوا نہیں ہے۔ اس کے لیے تمہیں کیا آکسیجن لے جانا پڑے گا، چاند میں جاؤ گے تو لے جانا پڑے گا، لیکن یہ کائنات کے پورے کرے میں اللہ نے فری ہوا رکھ دی، فری پانی رکھ دیا، فری روشنی رکھ دی۔ کیوں؟ وہ رب ہے، خالق ہے۔ اس کے لیے کبھی کوئی ادا کیا ہے؟ روشنی کتنا ادا کی؟ یہی یہ ٹیمپروری روشنی ہے تو ماہانہ بل 20-30 ہزار، گھروں کی بل 3,000۔ کبھی آپ نے سوچا ہے یہ جو عالم آفاق کے اندر روشنی ہے، اتنی بڑی روشنی کا کبھی تمہارے پاس کوئی بل آیا ہے کہ بھائی بل پے کرو؟ آیا ہے کبھی آپ نے سوچا ہے اس کا بل کہاں ہے؟ یہ اللہ نے فری دیا ہے۔ کیوں؟ وہ خالق ہے، کیوں؟ وہ رب ہے۔ پانی کا بل کبھی آیا ہے؟ یہ میٹرو واٹر کا بل آئے گا الگ سے، لیکن اللہ کے آبشاروں سے یہ گرتا ہوا پانی، آسمان سے بارش کا نزول، کبھی کوئی بل آیا ہے کہ اتنا علاقہ کیا قحط سے تھا، اب اتنا پانی ہو چکا ہے، اتنا اوپر بھیج دو پیسہ؟ ہے کبھی؟ تو یہ عموم ہے، روشنی عموم ہے، پانی عموم ہے، ہوا عموم ہے۔ ہوا کا یہ تنفس کا نظام جو اللہ نے رکھا ہے، اس کی قیمت آپ کو ICU جائیں گے تو پتہ چلے گا۔ ذرا جا کے وہاں دیکھیے، وہی سانس کا جب آٹومیٹک سسٹم اور اس طرح کا سسٹم بناتے ہیں جو اپنے ہاتھوں کا ہے، تو ایک دن کا 10,000 روپے پے کرنا پڑتا ہے ICU کے اندر، کرتا ہے نہیں ہے؟ یہ اتنے سال جو سانس لے رہے تھے، اس کا تم نے کیا بل پے کیا؟ وہاں آرٹیفیشیل ایک دن لگانے کے لیے 10,000 مانگتا ہے، آپ نے کیا پے کیا اب تک؟ تو یہ پانی، یہ ہوا، یہ روشنی، یہ اللہ تبارک و تعالی کی ربوبیت، اس کو سب سے بڑا عام کر دیا، اور اس عام میں کوئی چرند و پرند بھی کیا ہے؟ ماورا نہیں ہے، سب کو داخل کیا اس کے اندر۔ عالموں کا پروردگار اس سب کو بنایا اور اس حیثیت سے سب کو سیٹ کیا۔ اب دیکھیے جی، میں نے بتایا تھا نا کہ دوسری سب سے اہم صفت ربوبیت کی وجہ کیا ہے؟ کوئی بھی چیز اس کو اس وقت دی جائے جب اس کو ضرورت ہو۔ یاد رکھ لیجیے، انسان دنیا میں آنے سے پہلے کائنات کا ایک کرہ اور زمین کا ایک کرہ اللہ تبارک و تعالی نے فٹ بنا کے بھیجا کہ زمین پہ جاؤ۔ چاند پہ بھیج دیتا، چل نہیں سکتا بندہ، سورج کے قریب پھٹک نہیں سکتا، دوسرے سیارے پہ پہنچتا تو برف کے مانند کیا ہو جاتا؟ منجمد ہو جاتا۔ سیدھے برابر زمین کو بھیجا اور زمین میں وہ تمام چیزیں سیٹ کر کے رکھی، تمہارے لیے کیا کیا ضرورت ہے، کب کب ضرورت ہے، کیسے کیسے ضرورت ہے۔ موسموں کی تبدیلی بھی رکھ دی، کبھی گرم تو کبھی ٹھنڈا، کبھی خزاں تو کبھی بہار، پھر اس کے اندر رنگا رنگی رکھ دی کہ جیسے چاہو تم اس سے خوش ہوتے رہو۔ رنگ نکال دے اس دنیا کے اندر تو پھر تصور کر کے دیکھیں دنیا کیا ہوگی۔ کوئی بات نہیں، صرف رنگ نکال دیں، رنگ نکال دیں دنیا کے اندر، پھر آپ گزارنا چاہیں ایک لمحے کے لیے بھی گزار نہیں سکتے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ پوری تنظیم کی، پھر اس کے بعد آدم کو بھیجا۔ ضرورت کی ہر شے پہلے سے اس میں موجود تھی، ضرورت کی ہر شے پہلے سے اس میں موجود تھی، تو اللہ تبارک و تعالی نے بھیجا، کائنات کو بنایا، اور سب سے پہلا حکم دیا تو اسی بنیاد پہ دیا کہ میں رب ہوں۔ جس کے لیے میں نے تمہید باندھا تھا وہ اب یہاں پہنچا۔ فرمایا کہ یا ایھا الناس اعبدوا،
اے لوگوں سب سے پہلا حکم قرآن کے اندر، اور خطاب عموم یا ایھا الناس کا، یا ایھا الناس، اے لوگوں اعبدو، عبادت کرو میری۔ کیوں جی کرنا ہے؟ سوال ہے نا، کیوں کرنا ہے؟ ربکم، تمہارا رب ہوں اس وجہ سے، خلقکم، تمہیں پیدا کیا ہے، والذین من قبلکم، تم سے پہلے تمہارے آباء و اجداد کو بھی میں نے پیدا کیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم ڈر جاؤ۔ سب سے پہلا حکم کس بنیاد پہ دے رہا ہے اللہ رب العالمین؟ میں رب ہوں، اس وجہ سے عبادت میرا حق ہے، میرے ہی لیے ہونا چاہیے۔ اب یوں ہی رکھیے، اب اللہ کے سوالات پڑھیے۔ پھر سورہ نمل میں 20ویں پارے کی ابتدا ہے، امن خلق تو سنو ہوگا، پارے کا نام ہی امن خلق ہے، لیکن سورت کے اعتبار سے ہے نمل۔ فرمایا کہ امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل اکثرهم لا يعلمون امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض أإله مع الله قليلا ما تذكرون امن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون امن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والارض أإله مع اللہ۔ 5 آیتوں میں لگاتار اللہ ہم سے ایک سوال کر رہا ہے، کیا ہے؟ أإله مع اللہ، أإله مع اللہ، أإله مع اللہ، أإله مع اللہ۔ کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی معبود ہے؟ کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی معبود ہے؟ کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی لائق سجدہ ہے؟ کیا اللہ کے علاوہ بھی کسی کی عبادت ہو سکتی ہے؟ کیا اللہ کے علاوہ بھی کہیں ہاتھ اٹھ سکتے ہیں؟ کیا اللہ کے علاوہ بھی کہیں پیشانی جھک سکتی ہے؟ کیا اللہ کے علاوہ بھی کہیں قیام ہو سکتا ہے؟ کیا اللہ کے علاوہ بھی کہیں رکوع ہو سکتا ہے؟ کیا اللہ کے علاوہ بھی کہیں نظر و نیاز ہو سکتے ہیں؟ یہ سوال ہے لگاتار 5 آیتوں میں اپنی ربوبیت کے دلائل دیکھ۔ فرمایا کہ امن خلق السماوات والارض، کون ہے وہ جو پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو؟ وانزل لكم من السماء ماء، کون ہے جو آسمان سے بارش نازل کیا ہے؟ ما كان لكم ان تنبتوا شجرها، اس سے کون ہے جو درخت اگا دیے ہیں؟ الہ مع اللہ، کوئی دوسرا بھی تمہارا اپنا کرنے والا کوئی شریک ہے تو بتلاؤ، ذرا بتلاؤ مجھے۔ بل ہم قوم یعدلون، ارے کہاں بھٹکے چلے جاتے ہو تم، کہاں ٹیڑھی راہ اپنا لیتے ہو؟ صاف صاف بتلاؤ، جن جن کو تم بلاتے ہو، جن جن کو تم پکارتے ہو، جن جن کو تم حاجت روا سمجھتے ہو، جن جن کو تم مشکل کشا سمجھتے ہو، انہوں نے کائنات میں پیدا کیا کیا یہ بتاؤ مجھے، پھر تو میں بھی مان لیتا ہوں شریک ہیں۔ پیدا کیا کیا ہے؟ میں رب ہوں، کوئی دوسرا بھی رب ہے؟ میرا اختیار ہے، کسی اور کا بھی اختیار ہے؟ میں چاہوں تو کیا ہے سب لہلاتے کھیتوں کو کیا ہے ویران کر دوں، میں چاہوں تو ویران بنجر زمین کو لہلاتے کھیتوں میں تبدیل کر دوں، میں فقیر کو چاہوں تو بادشاہ بنا دوں، میں بادشاہوں کو چاہوں تو فقیر بنا دوں، میں چاہوں تو فقیروں کو عطا کر کے بہت رحمتوں کی بارش کر دوں، میں چاہوں تو بہت بڑے مالداروں کو فقیری کے اندر مبتلا کر دوں۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمہ فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہی وہ ہے جو جب چاہتا ہے جس کے لیے چاہتا
ہے رحمتوں کے دروازے کھولتا ہے، کوئی دوسرا بھی ہے کھولنے والا، جب چاہتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے بند کر دیتا ہے، کوئی دوسرا بھی ہے کھولنے والا، نئے 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 اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے کہ ان اللہ تبارک و تعالی ہی ہے جو چاہتا ہے یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، چاہوں تو میں اس کے رزق کو تنگ کر دوں، چاہوں تو کشادہ کر دوں، میرے ہاتھ میں کنٹرول ہے۔ تم بتاؤ تمہارے ہاتھ میں تمہارے معبودوں کو جن کو تم سمجھتے ہو، آج تمہارے اپنے ہاتھ میں ہے کم از کم، وہ بھی بتلا کے دیکھو۔ اگر ایسا ہے تو خود آ جاؤ، خود چلے جاؤ۔ ہوا ہے کبھی ایسا؟ دنیا میں آئے تھے خود سے آ گئے تھے، دنیا میں جاؤ گے یہاں سے خود سے چلے جاؤ گے، کر کے دیکھ لو اگر تمہارے پاس کوئی اختیار ہے۔ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون، تم اپنے آپ پیدا ہو گئے ہو یا تم کو کوئی پیدا کرنے والا کوئی دوسرا ہے، میرے علاوہ کوئی اور خالق ہے، یا تم خود ہی آپ خود پیدا ہو گئے ہو؟ ذرا مجھے بتلاؤ۔ تو سب سے پہلے اس کائنات کو اس نظر سے دیکھو جس نظر سے رب العالمین کہتا ہے کہ میرے بندو اس کائنات کو دیکھو، چوپائے کی طرح مت دیکھو، جانوروں کی طرح مت دیکھو، اللہ تبارک و تعالی کے نیک بندوں کی طرح دیکھو۔ خالق میرا اوپر ہے، اس کی خلاقیت کیا ہے، ایک سسٹم جو کچھ چل رہا ہے رات دن کا، بارش کا نزول اور اس طرح کے کیا لہلہاتے کھیت، یہ کیسے تبدیل ہو رہا ہے، خود بخود ہو رہا ہے۔ اگر یہ سب کچھ کرنے والا ایک ہے، کھاتے اس کے ہو، پیتے اس کے ہو، استعمال اس کی چیزیں کرتے ہو، کسی اور کے آگے سجدہ کرتے ہو، کسی اور کے لیے سر جھکاتے ہو، کسی اور کے لیے ہاتھ باندھتے ہو، کہاں کا انصاف ہے؟ یہی ربوبیت کی دلیل دیکھ کے الوہیت کی طرف کھینچتا ہے رب العالمین۔ امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها اإله مع الله، کوئی دوسرا بھی ہے؟ بل هم قوم يعدلون، نہیں اصل میں تم ہو بڑے بے انصاف، تم بڑے بے انصاف۔ دوسری آیت میں فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء امن جعل الارض قرارا، کون ہے یہ زمین کو قرار کر دیا ہے، رہنے کی جگہ کون ہے بنا دیا ہے؟ اگر تمہارے استطاعت میں ہو تو جاؤ کسی بھی سیارے میں رہ کے بتلا دو، اگر ہو سکے تو کر کے بتلا دو، اس زمین کو قرار کون بنا دیا ہے؟ کیسے تم اس کے اوپر چلتے ہو پھرتے ہو، حالانکہ یہ حرکت میں ہے مسلسل، کسی حرکت کی ہوئی، حرکت میں ہونے والی، حرکت کر رہی چیز پہ آپ چل کے دکھلاتے، یہ تو بہت بہت تیزی سے حرکت کر رہی ہے اور دو طرح کی حرکت کر رہی ہے، گول بھی پھر رہی ہے اور اپنی جگہ سے بھی پھر رہی ہے، لیکن آپ کے لیے تمام چیزوں کے لیے بچھی جا رہی ہے، گود کی طرح ہے، ماں کے گود کی طرح، آپ لیٹنا چاہیں لیٹیں، بیٹھنا چاہیں بیٹھیں، بھاگنا چاہیں بھاگیں، اپنے کام کرنا چاہیں کریں۔ امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا، پھر اسی دریا کے، اسی دھرتی کے اوپر کس طرح ہم نے آبشاروں کا جال بچھا دیا، دریاؤں کا جال بچھا دیا، وہاں وہاں تمہارے لیے پانی کے چشمے رکھ دیے ہیں۔ وجعل لها رواسی، پھر اس کو کون پکڑ کے رکھا ہے، پہاڑوں کو میخیں کی طرح گاڑ کے کس طرح اس کو مضبوط کر دیا ہے، اس زمین کو۔ وجعل بین البحرین حاجزا، کون ہے جو میٹھے اور کھارے پانی کو روک رکھا ہے الگ الگ، اس طرف پیو تو میٹھا، اس طرف پیو تو کھارا، نہ کھارا میٹھے میں مل پاتا ہے نہ میٹھا کھارے میں مل پاتا ہے، کون ہے؟ ندی کا پانی میٹھا، دریا کا پانی کھارا، کون ہے جو الگ الگ کیا ہوا ہے؟ نیچے تو سب کے لیے ایک ہی ہے، کون ہے جو حاجز بنا کے رکھا ہوا ہے اور ان دو پانیوں کے درمیان رکھا ہے؟ الہ مع اللہ، کوئی ہے؟ اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہے؟ بتلا سکتے ہو تم؟ بتلاؤ مجھے کون ہے دوسرا بھی؟
جب کوئی نہیں ہے صرف اللہ ہے تو پھر تم جھکتے کسی اور کے آگے کیوں ہو؟ ہاتھ کیوں اٹھاتے ہو کسی اور کے آگے؟ سجدہ کیوں کرتے ہو؟ مرادیں منتیں کیوں مانگتے ہو؟ عبادتیں کیوں کرتے ہو جبکہ میں نے تمہیں سب کچھ کر کے دیا ہے؟ تیسری آیت میں فرمایا کہ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کون ہے جب بے چین دل کے پکار کو سنتا ہے، جب بے چین ہو کے پکارتا ہے؟ کون ہے جو سنتا ہے؟ قادر ولی سنتے ہیں، کالے شاہ ولی سنتے ہیں، عبد القادر جیلانی سنتے ہیں؟ ذرا بتلا کے دیکھیے مجھے کہاں سے آواز آئی ہے، کبھی کوئی جواب بھی آیا ہے؟ فرمایا کہ کون ہے جو مستر دل کو، امن یجیب المضطر اذا دعاہ، بے چین دل، استقرار اسی سے کیفیت کا نام ہے، بے چین دل جب پکارتا ہے اللہ کو، وہ بے چین کی آہ کو کون ہے جو سنتا ہے؟ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، کون ہے جو اس کو برائی کو دور کرتا ہے پھر سن کے؟ ادھر دعا کرے ادھر چھڑ گئی برائی، ادھر دعا کرتے رہے ادھر بلا ٹل گئی، کتنے مرتبہ آنکھوں سے دیکھا، یہ کون ہے جو اوپر سے کر رہا ہے؟ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہے تو بتاؤ مجھے، نہیں ہے تو پھر کس طرح تم دوسروں کے لیے عبادت کرتے ہو؟ اَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ چوتھی آیت میں فرمایا راستے کون بنا رہا ہے زمین کے اندر دریاؤں کے لیے، کشتیوں کے راستے، زمین کے راستے، فضاؤں کے راستے، یہ سب راستے کون بنا کے تمہیں دیا ہے؟ رات دن تم اس کے اندر چلتے ہو، اپنے لیے کیا ہے ساز و سامان اکٹھے کرتے ہو؟ کون ہے جو رات اور دن کے اندر تمہیں راستے بتانے کے لیے انتظام کیا ہے؟ یہدیکم فی ظلمات البر والبحر ومن یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتی، اور وہ کون ہے جو اپنی رحمت سے پہلے ہی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں بھیج کے تمہارے لیے نشانی مقرر کرتا ہے کہ ابھی بارش آنے ہی والی ہے؟ خوشکن دلوں کے اندر یہ منظر کون ہے جو پیدا کرتا ہے؟ الہ مع اللہ، ہے کوئی اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ بھی؟ سوال ہے، نہیں ہے تو پھر عبادتیں کیوں غیروں کے لیے کرتے ہو؟ مرادیں کیوں غیروں سے مانگتے ہو؟ پانچویں آیت میں فرمایا کہ امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ ومن یرزقکم من السماء والارض، کون ہے وہ جو تمہیں ابتدا سے پیدا کیا اور تمہیں مارے گا پھر تمہیں دوبارہ اٹھا کھڑا کرے گا؟ کون ہے؟ کس کے اندر یہ طاقت ہے؟ بتلاؤ مجھے، کون ہے جو آسمان سے رزق دیتا ہے؟ الہ مع اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر عبادتیں کیوں اس کی طرف کرتے ہو؟ اب آخری میں آیت لایا قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ وما يشعرون ایان یبعثون۔ اللہ کے رسول ان سے کہہ دیجئے آسمانوں اور زمین کے اندر میرے علاوہ غیب کو کوئی نہیں جانتا، ان کو تو پتہ تک نہیں ہے کہ انہیں قبروں سے کب اٹھایا جائے گا۔ ہو گئی بات؟ ہمارے ذہنوں کو پڑھ رہا ہے قرآن، آج کے ماحول کو پڑھ رہا ہے قرآن، آج کے ماحول کے مطابق جواب دے رہا ہے قرآن۔ حالانکہ 1400 سال پہلے اترا تھا جبکہ یہ فرقے نہیں تھے، اس طرح کی ضلالتیں نہیں تھی، اس طرح کے شرک نہیں تھے، لیکن جواب دیکھیے اپنے رسول کے ذریعے، اپنے حبیب کے ذریعے کہہ رہا ہے کہ قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، کوئی نہیں جانتا آسمانوں اور زمین کے اندر کیا ہے سوائے اللہ تبارک و تعالی کے۔ وما یشعرون ایان یبعثون، ان قبروں میں پڑے ہوئے لوگوں کو پتہ تک نہیں ہے کہ انہیں کب اٹھایا جائے گا، تم جا کے ان سے مانگتے ہو۔ دیکھیے بت کا مسئلہ ہوتا تو پھر تو وما یشعرون ایان یبعثون کہنا بالکل بیکار بات ہوتی ہے، ان کو نہ قبروں میں دفناتے ہیں نہ وہ ان کو اٹھایا جائے گا۔ اٹھایا تو کیا ہے، انسانوں کو ہے، انسانوں کی پوجا کرنے والوں کو، انسانوں کے لیے کیا ہے قبروں پہ نظر و نیاز کرنے والوں کو، وہاں کھڑے ہو کے فریاد کرنے والوں سے خطاب ہے کہ ان کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ اوپر ان کو کون پکار رہا ہے، اور ان کی اپنی حالت بھی ان کو پتہ نہیں ہے کہ کب اٹھایا جائے گا۔ وما یشعرون ایان یبعثون بل ادارک علمهم فی الآخرہ
بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عمون، یہ آخرت کے علم تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا. ادارک علمہم فی الآخرہ، کسی کو پتا نہیں ہے، خود اللہ کے رسول کو بھی پتا نہیں ہے کہ قیامت کب آنی ہے. جیسا کہ حضرت جبرائیل انسانی شکل میں آئے تھے تو پوچھا تھا متی الساعہ، اللہ کے رسول نے صاف جواب دیا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، پوچھنے والا اور جس سے پوچھا جا رہا ہے دونوں اس معاملے میں برابر ہیں علم کی حیثیت. نہ تم جانتے ہو نہ میں جانتا، جبرائیل جانتے ہیں نہ میں جانتا. کسی کو پتا نہیں ہے کہ کب آئے گی قیامت، یہ صرف اللہ رب العالمین ہی کو پتا ہے کہ کب آنا ہے. اس حد تک کے لیے ایک برزخ ہے جس کے اندر ہر انسان کو جانا ہے. وہاں کی دنیا اور یہاں کی دنیا، اور یہاں کوئی پکارنے والے کی فریاد نہ وہاں پہنچتی ہے نہ یہاں کے حالات انہیں بتلایا جاتا ہے. اللہ کہتا ہے کہ وہ ہمارے انڈر میں ہے، ان کو پتا بھی نہیں. تو یہ رب العالمین اپنا ایک تعارف کروا رہا ہے 20ویں پارے کے ابتدائی 5 آیتوں کے اندر. امن خلق امن خلق امن خلق امن خلق، کون پیدا کرنے والا ہے، کون فریاد کو سننے والا ہے، کون دریاؤں کا بہانے والا ہے، کون جمادات کو پیدا کرنے والا ہے، کون کے پہاڑوں کو نصب کرنے والا ہے. یہ سوالات میں نے ایسے ہی آیتوں کے ساتھ آپ کو پیش کر دیے. اہل عقل، اہل عبرت ضرور بے ضرور اس کے اندر اپنے لیے دعوت پاتے ہیں. اب آئیے ان آیتوں کی تشریحات کو ہم ایمان سے جوڑیں. یہ رب کا ماننا، جب انسانوں کو اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی عطا کی، آج سے 1435 سال پہلے جب مکے کے وادی کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا، کہا کہ ایک رب ہے، اس کو مانو، یہی الہ ہے تمہارا، یہی معبود ہے، پیدا اس نے کیا ہے، عبادت اسی کے لیے خالص کر دو. یہی دعوت تھی اصل میں. ربوبیت کو بتلاؤ، الوہیت کو ثابت کرو. پورا قرآن یہی دعوت ہے کہ پیدا میں کیا ہوں، لہذا تم عبادت میری کرو. سیدھی سیدھی بات ہے، کوئی کنجلنگ بات نہیں ہے، کوئی ایسی ٹیڑھی بات نہیں ہے کہ سمجھ میں نہ آئے. سیدھی سیدھی بات. جس طرح کسی غلام کو آپ پیسے دیتے ہیں کہ فلاں چیز کے لیے رکھا ہے، فلاں درما ہے، اتنا کام کرو، میں نے درمے پہ رکھا ہے، کام کرو. سیدھی بات ہے. بعینی ہی اسی طرح کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور کے لوگوں کو پکارا اور کہا کہ تم مانتے ہو جب رب، تو عبادت صرف اسی کی کرو. لپک کے آنے والے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. جب یہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں کے اندر یہ راسخ عقیدہ پہنچا کہ رب وہ ہے، ربوبیت، پالنے والا، پرورش کرنے والا، نگہدانش کرنے والا، ہماری ذمہ داریوں کو پورا کرنے والا وہ ہے. تو بس، تو پھر کیا تھا، کیا نمونہ دیا انہوں نے ہمیں. آج ہم کہاں بھٹکے بھٹکے مارے مارے پھر رہے ہیں. دیکھیے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام قبول کیا. ایک ابو بکر کی مثال لے لیجیے، ایک ابو بکر کی مثال لے لیجیے. جب آئے تھے، سوال کرنے والے نے بڑا عجیب سوال کیا تاریخ نے. باپ بوڑھا، اندھا، بھائی کوئی نہیں، بھائی کوئی نہیں، اولاد بیٹیوں کی شکل میں، کل جمع پونجی 5000 درہم. مکے کی وہ اندھیری رات، دشمن پیچھے، چھپنے کے لیے کوئی راستہ نہیں، گھٹا ٹوپ اندھیرا، اور مشرکین مکہ اللہ کے رسول کی بوت سونگتے ہوئے دشمنی پہ اتر آئے ہیں. قتل کی سازش ہو رہی، قتل کی سازش ہو رہی. گھر کے اندر کیا ہے، بچیاں ہیں، عورتیں ہیں، اور کون ہے، بوڑھا باپ ہے، اندھا ہے.
آنکھ بھی نہیں ہے، جمع پونجی 5000 ہے، پکار لگا رہا ہے رسول کے ساتھ چلو، ہجرت کی وہ رات جس میں اللہ تبارک و تعالی نے یار غار اور اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اذہما فی الغار، صاحب غار، یہ سب سے بڑی فضیلت کا لقب دیا۔ صحابی یہ صرف ابو بکر صدیق کو قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ اذ یقول لصاحبہ، اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ صرف حضرت ابو بکر صدیق کے لیے قرآن میں لفظ بعین ہی وہی استعمال ہوا ہے جو اصحاب کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، ساتھی کے معنی۔ تو اب دیکھیے ربوبیت کا یقین، دیکھیے گھر کیسا ہے، کوئی بھائی نہیں، کوئی دوسرا نہیں ہے، باپ بوڑھا ہے، عورتیں ہیں بس، جمع پونجی 5000 ہے، سب لے کے رات تنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکل کھڑا ہوتا ہے یہ تقریباً 50 سال کا بوڑھا، یہ بھی تقریباً 50 کے دائرے میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی 53 سال کے، تقریباً 50 پر 3۔ اب کس پہ اعتماد کر کے گھر کو چھوڑا؟ کیا عقیدہ بنا تھا انہیں؟ رب کس طرح ماننا ہے اصل میں؟ اسی وجہ سے حدیث میں آیا ہے کہ اگر تم اسی طرح کا توکل کرو، رب کو مانو جس طرح پرندے مانتے ہیں، تو اللہ تمہیں بھی اسی طرح رزق دے گا جس طرح ان کو دیتا ہے کہ صبح سویرے گھونسلے سے خالی پیٹ نکلتے ہیں، جب شام واپس آتے ہیں تو بھرے پیٹ کے ساتھ آتے ہیں۔ تم نے کب سے سمجھ لیا کہ اپنا رزق کا ذمہ خود لے کے آئے ہو، تمہیں کوشش کریں گے تو ملے گا۔ یہ ابو بکر صدیق دیکھیے نمونہ کس طرح ہے۔ ایک پکار لگائی گئی اور رات کا اندھیرا ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے، اتنی بڑی فیملی ہے اور ایک باپ بوڑھا ہے، لیکن کوئی چیز نظر نہیں آئی، بلکہ جو رکھ کے جانا چاہیے تھا وہ 5000 درہم بھی لے کے پہنچ گیا اللہ کے رسول کے دربار۔ وہاں تو رکھ کے جانا چاہیے تھا نا، کوئی سورس نہیں ہے نا دوسرا۔ باپ ہونے کے ناطے، ذمہ دار ہونے کے ناطے، گھر کے فرد بڑا ہونے کے ناطے وہ 5000 رکھ کے جانا تھا اس کو۔ لیکن وہ رب العالمین ہے نا، وہ اعتماد جس کو رب مانا ہے وہ کبھی مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اس حیثیت سے انہوں نے جو تھا وہ بھی لے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچے، تو اللہ تبارک و تعالی نے بھی دنیا میں انہیں اتنا بڑا مقام دیا کہ کوئی اور انبیاء کے بعد وہ مقام نہ پا سکا، اور خلفاء میں کوئی ایسا خلیفہ نہیں گزرا جس کا باپ زندہ ہو اور اس کے سامنے اس کا بیٹا خلیفہ بنا، وہ صرف حضرت ابو بکر صدیق۔ حضرت ابو قحافہ اس وقت زندہ تھے جب خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق بنے۔ حضرت ابو بکر کی وفات کے بعد ان کے باپ کی وفات ہوئی۔ کوئی خلیفہ ایسا نہیں گزرا ہے خلفائے راشدین کے اندر جن کے باپ کے سامنے ان کا بیٹا خلیفہ بنا ہو۔ یہ صرف خصوصیت حضرت ابو بکر صدیق۔ کہاں کیسے اعتماد؟ رب کو ماننے کا نتیجہ۔ سب سے پہلے اس صفت کے ساتھ ہمیں ایمان لانا ہے کہ رب ہمارا اللہ ہے۔ کوشش کرنی ہے بس اتنی وسعت کے اندر جو حلال اللہ نے رکھا ہے، بس بقیہ ہاتھ آئے یا نہ آئے، دینا لینا، کشادہ کرنا، مال دینا، تنگی، یہ سب اللہ تبارک و تعالی کے ہاتھ میں ہے، یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ہم کو رب العالمین پر ایمان ہے، وہ ہمیں بھوکا نہیں مارے گا، پیسہ نہیں مارے گا۔ کتنے لوگ ہیں جو معلوم ہوتے ہوئے بینکنگ میں ہیں، کتنے لوگ ہیں جو معلوم ہوتے ہوئے دھوکہ بازی کرتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو معلوم ہوتے ہوئے تجارت میں غبن کرتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو معلوم ہوتے ہوئے تجارت میں جھوٹ بولتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو معلوم ہوتے ہوئے پیسہ کمانے کے لیے حرام کاری کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ چالاکی، یا نہیں تو سمجھتے ہیں کہ اے نہ کرو تو پھر پیسہ کہاں سے آئے گا، ایسا نہ ہوگا تو پھر کیسے میری زندگی چلے گی، میری فیملی میں کیسے رن کر سکوں گا۔
تو رب پر تمہیں اعتماد ہے یا نہیں؟ جب تم دنیا میں آئے تھے پوچھ کے آئے تھے کہ 2 آنکھ مجھے چاہیے، دنیا میں آئے تھے پوچھ کے آئے تھے کہ 2 ہاتھ مجھے چاہیے، دنیا میں آئے تھے پوچھ کے آئے تھے کہ 2 پاؤں مجھے چاہیے، دنیا میں آئے تھے تو پوچھ کے آئے تھے کہ مجھے کیا ہے 2 کان مجھے چاہیے۔ یہ جو اللہ تبارک و تعالی نے بن مانگے پورے اعضاء، یہاں جو بھی ضرورت ہے وہ سب کچھ دے کے تمہیں بھیجا، اور ہماری کوئی حیثیت نہیں تھی اس وقت ماں باپ کے دل میں اتنی محبت ڈالا، اتنی محبت ڈالا کہ وہ بھوکے پیاسے رہ کے تمہیں کھلایا پلایا پروان چڑھایا۔ جب تم بڑے ہو گئے تو سمجھتے ہو کہ میں خود وضرب لنا مثلا ونسی خلقہ، اللہ پوچھتا ہے وضرب لنا مثلا ونسی خلقہ، ارے بدبخت مجھے مثال دیتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول گیا ہے تو؟ ذرا پیچھے پلٹ کے دیکھ تو کہاں سے آیا تھا؟ حقیر سے بوند سے تجھے میں نے پیدا کیا اور حقیر سے ذرے میں تجھ کو تبدیل کر کے رکھا۔ الم یک نطفۃ من منی یمنی ثم کان علقۃ فخلق فسوی، کیا میں نے منی کے ایک حقیر سے قطرے سے تجھ کو نہیں بنایا؟ دیکھیو اشرف المخلوقات، لیکن بنایا تو کتنے حقیر پانی سے بنایا، کتنے حقیر پانی سے بنایا۔ تو اللہ کہتا ہے کہ میں نے تجھے یہ نطفے سے پیدا کیا، الم یک نطفۃ من منی یمنی ثم کان علقۃ فخلق فسوی، پھر اس کے بعد اس کو لوتھڑا بنایا، پھر اس کے بعد اس کو ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا کے اٹھایا۔ اس کو تم سمجھتا ہو جو بڑا ہوتا ہے تناور بنتا ہے تو مجھ پہ باتیں بناتا ہے، میرے دین پہ حرف گیری کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ نہ ہو تو پھر کیسے ہماری زندگی چلے۔ نہیں، یہ رب کو مان لینا نہیں ہے، یہ بظاہر رب کا انکار ہے۔ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زندگی ہمیں یہی بتلاتی۔ عبد الملک، ہشام بن عبد الملک عطا بن ابی رباح کے پاس آیا، کعبۃ اللہ میں کھڑے ہو کے دعا کر رہے تھے۔ اس نے پوچھا، بادشاہ، وقت کا بادشاہ، خلیفہ، کیسا خلیفہ؟ چھوٹے موٹے رقبے کا نہیں ہے، پوری پوری دنیا کا خلیفہ، جو چاہے جب چاہے جتنی چاہے جاگیر کسی کو بھی لکھ کے دے دے، کوئی اپوز کرنے والا نہیں۔ یہاں کہ ہے نا منسٹر ہو تو بھی کیا ہے، کوئی لکھتا ہے تو پھر اس کے لیے 4 جگہ سائن لینا پڑتا ہے تبھی بات بنے گی۔ وہ تو اکیلے ہوتے تھے، اپنے آپ میں خود مختار ہوتے تھے۔ خلیفے نے پوچھا کہ کیا چاہیے آپ کو، کچھ چاہیے کیا؟ پلٹ کے جواب دیا کہ خلیفہ، اللہ کے دربار میں حرم میں کھڑے ہو کے شرم آتی ہے کہ میں اللہ سے مانگنے کے بجائے تجھ سے مانگوں۔ شرمندہ ہو گیا۔ یہ جراءت کہاں سے پیدا ہو؟ یہی رب العالمین کو ماننا ہے، یہی رب العالمین کو ماننا ہے۔ شرمندہ ہو گیا، شرمندگی کے ساتھ اپنے دربان کو جو ساتھ میں نوکر تھا اس کو حکم دیا کہ دیکھو ان پہ نظر رکھو، جیسے ہی حرم سے نکلیں جا کے ان سے سوال کرو اور مجھے پتہ کرو۔ جب وہ دعا و مناجات کر کے بہت دیر بعد حرم سے نکلے تو ان کا دربان، ان کا نوکر بھاگتا ہوا اطلاع دیا۔ پھر اس کے بعد خلیفہ سامنے آیا اور کہا کہ اب تو حرم سے نکل گئے ہیں، اب تو سوال کیجئے، آپ کو کیا ضرورت ہے میں آپ کو دے دوں۔ اللہ اکبر۔ کہا کہ خلیفہ کہاں کا سوال کروں، دنیا کا کروں یا آخرت کا کروں؟ دینے کی جو سکت تو رکھتا ہے یا دنیا میں یا آخرت میں؟ کھسیانہ ہو کے کہا کہ آخرت میں میں کیا کر سکتا ہوں، میرے پاس آخرت میں کیا ہے، دنیا کا کیجئے جو چاہے، میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ پلٹ کے جواب دیا کہ خلیفہ، جس کی اصل دنیا ہے اس سے میں نے کبھی دنیا نہیں مانگی، تو جس کو جو عارضی عطا ہوئی ہے میں اس سے کیا دنیا مانگ سکتا ہوں؟ جس کی دنیا ہے اس سے میں نے کبھی دنیا نہیں مانگی، تجھے جو عارضی عطا ہوئی ہے بھائی کیوں مانگو تجھ سے، مجھے کوئی حاجت نہیں ہے۔ یہ کہا اور پلٹ کے چلتی۔ وقت کا خلیفہ حیران ہو کے دیکھ رہا ہے، یہ کون ہے بتائے؟ غلام عطا ابن ابی رباح، ایک حبشی عورت کے بیٹے غلام ابن غلام، وقت کا خلیفہ چل کے آیا ہے۔
رب ماننے کا یہ ہے، یہ ایمان ہے، یہ یقین ہے۔ یہ صادق ایمان اگر ہمارے دلوں کے اندر آ جائے تو حرام کاری کریں گے دنیا بنانے کے لیے، جھوٹ بولیں گے دنیا بنانے کے لیے۔ ہاں حلال میں کماؤ کماؤ، اس کی پوری اجازت ہے، ڈھیر سارے محلات بنا لو، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف بہت بڑے پیسے والے صحابی، دونوں ہاتھوں سے دریا کی طرح خرچ کیا، خرچ اتنا کرنے کے باوجود بھی وراثت میں کئی ہزار لاکھ اونٹ ان کے وراثت میں پائے گئے۔ ہاں دینار و درہم کے انبار تھے۔ حلال میں کماؤ، اس کے لیے کوئی آپ کے لیے رکاوٹ نہیں ہے، لیکن جب حرام کی باری آئے تو اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے، جو تمہارا رزق لکھ چکا ہے۔ ایک پیسہ زائد آنے والا نہیں ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ زائد مل جائے گا اس سے، نہیں، ایک روپیہ بھی زائد نہیں آئے گا، ایک پیسہ زائد نہیں آئے گا۔ یہی عطا ابن ابی رباح ایک مرتبہ خود خلیفے سے ملنے جاتے ہیں، خلیفہ پریشان ہو جاتا، میں تو اس کے دربار پہ چل کے گیا، اس کے پاس عطا کرنے کے لیے گیا، لیکن یہ نہیں لیا۔ تو بڑے ہی آؤ بھگت کے ساتھ اس کو بلاتا ہے اور بٹھاتا ہے عطا ابن ابی رباح، کہتا ہے کہ سوال کچھ ہے، حاجت ہے؟ کہا کہ ہاں حاجت ہے، اسی وجہ سے آیا۔ کہا کہ کون سی حاجت ہے؟ کہا کہ خلیفہ حاجت یہ ہے کہ جو مکے کے لوگ مسافر بن کے آتے ہیں حج میں اور عمرے میں، ان کے راستے کا صحیح انتظام آپ نے نہیں کیا ہے۔ خلیفہ ہونے کے باوجود یہ درخواست لے کے آیا ہوں کہ راستے کو کھانے پینے کا صحیح انتظام کر دیجیے۔ فوری طور پہ غلام کو بلاتا ہے، لکھتا ہے کہ دیکھو عطا ابن ابی رباح نے یہ کہا ہے، فوری انتظام کر دیا جائے، عرب کا پورا راستہ آپ کے لیے بالکل صحیح کر دیا جائے اور مسافروں کو کوئی تکلیف نہ۔ پھر پوچھتا ہے کوئی ہے اور دوسری حاجت؟ کہتے ہیں کہ ہاں دوسری بھی حاجت ہے۔ پوچھتا ہے کہ وہ کیا ہے؟ کہا کہ دوسری حاجت یہ ہے کہ خلیفہ ہمیشہ تم اللہ سے ڈرتے رہا کرو، کیونکہ تم پورے مسلمانوں کے خلیفہ ہو۔ تیسرے پوچھتے ہیں کہ کوئی اور حاجت ہے؟ کہا کہ نہیں، کوئی اور حاجت نہیں ہے میرے لیے، نہیں، میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو پرسنل کسی حاجت کی ضرورت ہے؟ کہا کہ اس کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تو صرف لوگوں کے لیے آیا تھا اور یہ خبر پہنچانا تھا، لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، میں چل رہا ہوں۔ کہاں سے آئے تھے؟ مکے سے شام تک، پھر وہاں سے پھر شام کا سفر کرنے کے لیے واپس نیچے اترے تو اپنے دربان کو ایک تھیلی دینار کی اور درہم کی دے کے بھیجا کہ چلو جاؤ جلدی جا کے پہنچاؤ، کہو کہ کم از کم یہ تحفتاً رکھ لو۔ انہوں نے لے کے کہا کہ اس کی کوئی حاجت مجھے نہ ضرورت ہے، نہ میں اتنا فقیر ہوں کہ میں اس پیسے میں پل سکتا ہوں، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہیں نکالا، وہیں ڈالا، وہیں جو لوگ کھڑے ہوئے تھے سب کو تقسیم کیا اور دونوں تھیلیاں جھٹک کے پھینکی اور آگے چلے۔ دربان واپس آیا تو خلیفے نے پوچھا کہ میں نے جو بھیجا تھا وہ کہاں گئی تھیلی؟ کیا عطا نے لے لیا؟ کہا کہ اللہ کی قسم عطا نے نہیں لیا ہے۔ تو پوچھا تو پھر کیا کیا؟ کہا کہ وہ دونوں کے دونوں وہی دربان میں تقسیم کیے اور ایک درہم لیے بغیر، دینار لیے بغیر واپس چلے گئے۔ کہا کہ اللہ کی قسم اگر وہ لے لے تو میں قتل کر دیتا، میں تو ٹیسٹ کیا تھا ان کا تقوی کتنا ہے، لیکن وہ تو کھرے اترے۔ یہ اللہ والے لوگ تھے جنہوں نے اللہ کو رب مانا، یہ یقین کامل، ہمارا رزق اوپر، ذمہ داری اللہ کی، پھر پریشان کیوں ہوتے ہو؟ حلال میں کوشش کرو، جو ملتا ہے لو، جو نہ ملتا ہے چھوڑ دو اس کو، نہ افسوس کرنے کی ضرورت ہے، نہ اس کے لیے رونا دھونا ہے، نہ اس کے لیے کیا ہے حرام کاری کے لیے تلاش کرنا ہے۔ آپ کا اپنا رزق آپ لے کے آئے ہیں اور اتنا ہی ملے گا جتنا اللہ نے پیدا ہونے سے پہلے لکھ دیا ہے۔ وہ رازق ہے، وہ رب ہے، یہ یقین لے کے اٹھنا ہے، یہی اصل میں مضمون ہے مجھے دینا ہے آپ کو۔ ہم تو رب حیثیت رب کے بہت مرتبہ کہتے ہیں اللہ رب ہے، بھائی اللہ رب ہے، لیکن کام ہمارے اس یقین کے غماز نہیں ہوتے، اس یقین کے فعل میں نہیں ہوتے، اس یقین کے عمل میں نہیں ہوتے۔ زبان سے ایک، کہنا ایک اور بات ہے۔ تو یاد رکھیے اگر رب تم مانتے ہو اللہ کو تو اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے کہ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا میں اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہوں؟ بتائیے نا، جواب دیجئے نا، کافی ہے اللہ ہمارے لیے؟ نہیں، کوئی اور بھی چاہیے؟
اللہ پوچھتا ہے الیس اللہ بکاف عبدہ، بندے کے لیے میں کافی نہیں ہوں، کوئی اور بھی چاہیے؟ میں کافی ہوں، تو بس تم حلال کے اندر تلاش کرو، جو کچھ بھی اللہ رکھا ہے حلال میں رکھا ہے، حرام کاری میں نہ دنیا ملتی ہے نہ آخرت، دونوں برباد ہو جاتے ہیں۔ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب۔